اہتمام کرتے ہیں، ان کے ساتھ عقیدت و محبت کے پھول نچھاور کرتے ہیں۔ پیران پیر پیر عبد القادر جیلانی، آپ کا گھرانہ، آپ کے والد، آپ کی والدہ، آپ کی پھوپھی، آپ کے نانا جان، تمام کو اللہ نے مقام ولایت عطا کیا ہوا تھا۔ اللہ نے سب کو مقام ولایت عطا کیا ہوا تھا۔ کہ جس کی ماں نے کبھی اپنی آنکھوں سے غیر محرم کو دیکھا ہی نہ ہو، جس کی ماں نے اپنے کانوں سے کسی غیر کی آواز کو سنا ہی نہ ہو، جس کی ماں نے اپنی زبان سے کبھی خلاف شرع بات کی ہی نہ ہو، تو پھر قربان جائیں اس ماں سے پیدا ہونے والا بیٹا بھی عبد القادر جیسا ہوتا ہے، عبد القادر جیسا ہوتا ہے۔ پیدا ہونے والا بیٹا بھی عبد القادر جیسا ہوتا ہے۔ جب آپ کے والد محترم کا نکاح ہونا تھا، آپ نے ڈیوٹی کی، باغ کی رکھوالی کی۔ عبداللہ سومی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے نانا جان نے فرمایا تھا، اگر میری بیٹی کے ساتھ نکاح کرو گے جو آنکھوں سے اندھی ہے، کانوں سے بہری ہے، زبان سے گونگی ہے، پاؤں سے لنگڑی ہے، پھر تمہیں معافی ملے گی، ورنہ پھر باغ کی رکھوالی کرنی پڑے گی، کیونکہ آپ بھی صاحب بصیرت تھے، صاحب کرامت تھے۔ آپ نے جب آپ کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھا، آپ کے والد محترم کی طرف دیکھا کہ آپ کا سلسلہ امام حسن سے جا کر ملتا تھا، آپ نے شرط منظور کر لی۔ جب نکاح ہو جاتا ہے، جب آپ اندر گئے تو کیا دیکھتے ہیں؟ اعضاء سلامت ہیں، آنکھیں بھی سلامت ہیں، پیر بھی سلامت ہیں۔ دوڑ کر واپس آ گئے اپنے سسر عبداللہ سومی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس۔ آپ نے کہا تھا آنکھوں سے نبینی ہے، پاؤں سے لنگڑی ہے، زبان سے گونگی ہے، کانوں سے بہری ہے، اس کے تو اعضاء سلامت ہیں، وہ تو دیکھ بھی سکتی ہے، بول بھی سکتی ہے، بات سن بھی سکتی ہے، میں کہیں کسی اور عورت کے پاس تو نہیں چلا گیا۔ عبداللہ سومی رحمۃ اللہ علیہ، سرکار عبد القادر جیلانی کے نانا جان نے فرمایا، ابو صالح وہ تیری ہی گھر والی ہے جس کے ساتھ نکاح ہوا ہے، آنکھوں سے اس لیے اندھی ہے، کبھی اس نے اپنی آنکھوں سے غیر محرم کو نہیں دیکھا، کانوں سے اس لیے بہری ہے، کبھی اس نے اپنے کانوں سے غیر محرم کی آواز کو نہیں سنا، زبان سے اس لیے گونگی ہے، کبھی اس نے خلاف شرع اپنی زبان سے بات کی ہی نہیں ہے، پاؤں سے اس لیے لنگڑی ہے، کبھی اس نے خلاف شرع کبھی پاؤں اس نے باہر رکھا نہیں ہے۔ تو پھر جس کی ماں ایسی ہو تو پھر پیدا ہونے والا بیٹا بھی ماہ رمضان کا مہینہ ہو، سحری سے لے کر افطاری تک ماں کا دودھ نہ پیے، اور پھر پہلی کرامت لوگوں کے اندر یہ واضح ہو کہ سیدوں کے گھر بیٹا پیدا ہوا ہے جو ماہ رمضان میں سحری سے لے کر افطاری تک ماں کا دودھ نہیں پیتا، اور پہلی کرامت واضح ہوئی، پھر پیدا ہونے والا بیٹا بھی ایسا ہوتا ہے، پیدا ہونے والا بیٹا بھی ایسا ہوتا ہے۔ ماہ رمضان آ جائے
تو پھر سحری سے لے کر افطاری تک ماں کا دودھ نہیں پیتا۔ آپ کی پھوپھی جان جن کا نام فاطمہ تھا، آپ کے پاس گیلان کے لوگ آئے، عرض کی قحط سالی ہو کی ہے، بارش نہیں ہو رہی، آپ دعا کریں اللہ بارش کا نزول فرما دے۔ آپ نے کیا کیا؟ اپنے گھر کے صحن کے اندر جھاڑو لگایا اور آسمان کی طرف منہ کر کے عرض کی مولا اس کو صاف کرنا میرا کام تھا، اب بارش برسانا تیرا کام ہے۔ تھوڑی دیر گزرتی ہے، بارش شروع ہو گئی۔ قربان جائیں یہ عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی آپ کے خاندان، جس کو اللہ نے صاحب کرامت، اللہ نے آپ کو ولی کا مقام دیا ہوا تھا۔ آپ سے سوال کیا گیا، عبد القادر جیلانی سے سوال کیا لوگوں نے، سرکار آپ کو بتائیں آپ کو اپنی ولایت کے بارے میں کب سے معلوم ہے کہ میں اللہ کا ولی ہوں؟ میں اللہ کا ولی ہوں، آپ کی ولایت کے بارے میں آپ کو کب سے معلوم ہے؟ آپ نے فرمایا جب میں 10 سال کا تھا، مکتب کے اندر، مدرسہ کے اندر جب میں پڑھنے کے لیے جایا کرتا تھا، جب میں مدرسے کے اندر پہنچ جاتا، کوئی غیبی سے کہہ دیتا، ان طالب علموں کو کہہ دیتا، ارے بچوں اللہ کا ولی آیا اس کو بیٹھنے کی جگہ دے دو، اللہ کا ولی آیا ہے اس کو بیٹھنے کی جگہ دے دو۔ میں بھی سنتا تھا، جو پڑھنے والے طالب علم ہوتے تھے وہ بھی اس آواز کو سنتے تھے، اس آواز کو وہ بھی سنتے تھے۔ اور آپ اپنے والد کی طرف سے آپ کا سلسلہ امام حسن سے جا ملتا ہے، اور آپ کی والدہ کی طرف سے امام حسین سے آپ کا جا کر سلسلہ ملتا ہے، اس لیے آپ حسینی بھی سید ہیں، آپ حسنی بھی سید ہیں، آپ حسینی بھی سید ہیں، آپ حسنی بھی سید ہیں۔ قربان جائیں آج تو جب ماں باپ اولاد کو نصیحت کرتی ہیں بیٹا کبھی جھوٹ نہیں بولنا، اور بڑی وہ اولاد جو اپنے ماں باپ کی بات کو مانتی ہے، ایسی اولاد اللہ تعالی ہم سب کو نصیب کرے۔ جب آپ تعلیم حاصل کرنے کے لیے بغداد جانے لگے، ماں سے اجازت چاہے اماں جان میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے بغداد جانا چاہتا ہوں، آپ اجازت دیں تاکہ میں اور تعلیم حاصل کر سکوں۔ اور ماں نے گدڑی کے اندر 40 دینار سی دیے، ماں نے نصیحت کی بیٹا سفر کے اندر جا رہے ہو، راستے کے اندر کوئی ایسا مقام آ جائے، کیونکہ ماں بھی اللہ کی ولیہ تھی، ماں بھی اللہ کی ولیہ تھی، آپ جانتی تھی کہ میرے بیٹے کے راستے کے اندر ایسا مقام آنا ہے۔ آپ نے بیٹے کو وصیت کی بیٹا راستے کے اندر کوئی ایسا مقام آ جائے، ایسی مشکل گھڑی آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے، کبھی جھوٹ نہیں بولنا، کبھی جھوٹ نہیں بولنا۔ ماں سے وعدہ کر دیا ماں آپ کی بات پر عمل کروں گا، کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا۔ قافلے کے ساتھ روانہ ہو گئے، قافلہ ایک مقام پر پہنچتا ہے، لوٹنے کے لیے ڈاکو آ گئے، لوٹنا شروع کر دیا سب قافلے والوں کو۔ آپ کے پاس ایک شخص آیا، کہنے لگا نوجوان تیرے پاس کوئی چیز ہے؟ آپ نے فرمایا 40 دینار ہیں جو گدڑی کے اندر سلے ہوئے ہیں۔ اس نے کہا بچہ ہے، نوجوان ہے، شاید ہم سے مذاق کرتا ہے، وہ چلا جاتا ہے، دوسرا آ جاتا ہے وہی سوال کرتا ہے، آپ نے وہی جواب دیا، تیسرا آ جاتا ہے وہی سوال کرتا ہے، آپ نے پہلے وقت جو جواب دیا اس کو وہی جواب دیا۔ جب سردار کے پاس گئے جن کا نام احمد بدوی تھا، جا کر بتایا ایک نوجوان تھا، ہم نے اس سے پوچھا تیرے پاس کوئی چیز ہے؟ اس نے کہا 40 دینار ہے جو گدڑی کے اندر سلے ہوئے ہیں۔ ہم نے توجہ نہیں کی، دوسرا کہتا ہے مجھے بھی جواب یہی ملا، تیسرا کہتا ہے مجھے بھی یہی جواب ملا۔ سردار نے کہا جاؤ اس نوجوان کو بلا کر لاؤ، جاؤ بلا کر لاؤ۔ جب سرکار عبد القادر جیلانی کو بلایا گیا، احمد بدوی نے سوال کیا نوجوان تیرے پاس کیا ہے؟ آپ نے فرمایا 40 دینار ہیں۔ کہاں ہیں؟ گدڑی کے اندر سلے ہوئے ہیں۔ احمد بدوی کہنے لگا اس کو کھولو۔
جب کھولا گیا باقی 40 دینار موجود تھے۔ اس نے کہا نوجوان کیا بات ہے؟ بات سمجھ نہیں آئی۔ جب ایسا معاملہ ہوتا ہے، جب ڈاکو لوٹنے کے لیے آ جائیں، انسان اپنا مال اس باپ کو چھپاتا ہے۔ تیرے سے 3 لوگوں نے پوچھا، میرے 3 بندوں نے پوچھا، تو نے یہ کہا 40 دینار ہے، تو نے چھپانے کی بجائے تو نے سچی بات کر دی ہے، وجہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا تجھے کیا بتاؤں، جب میں گھر سے نکلا تھا میری ماں نے مجھے وصیت کی تھی بیٹا کبھی راستے میں جھوٹ نہیں بولنا، اس لیے میں نے ماں سے وعدہ کیا تھا، ماں کی بات پر عمل کیا ہے، میں نے جھوٹ نہیں بولا، میں نے جھوٹ نہیں بولا۔ جب احمد بدوی سنتا ہے آنکھوں سے آنسو آ گئے، رونے لگ گیا۔ اس نے کہا نوجوان تو نے اپنی ماں کی بات پر عمل کیا ہے، ماں کی وصیت پر عمل کیا ہے، تو نے جھوٹ نہیں بولا۔ ہماری تو زندگی گزر گئی ہے لوگوں کو لوٹتے ہوئے، اپنے رب کی نافرمانی کرتے ہوئے، اپنے رب سے وعدہ خلافی کرتے ہوئے۔ آپ کے ہاتھوں پر توبہ طائب ہو گئے، آپ کے ہاتھوں پر توبہ طائب ہوئے، اور پھر اللہ نے ان کو بھی ولایت کا مقام عطا کر دیا، اللہ نے ان کو بھی مقام ولایت عطا کر دیا۔ سرکار عبد القادر جیلانی جن کو اللہ کی طرف سے ایسا مقام ملا ہوا تھا، ایسا مقام ملا ہوا تھا کہ آپ عراق کے جنگلوں کے اندر 25 سال پھرتے رہے، عبادت کی، مراقبے کیے، مجاہدات کی، ریاضت کی، اور قربان جائیں 40 سال، کتنے؟ 40 سال عشاء کے ٹائم وضو کرتے تھے، اسی وضو کے ساتھ صبح کی نماز ادا کرتے تھے۔ 40 سال آپ عشاء کے وقت وضو کرتے، ساری رات عبادت کرتے، نوافل پڑھتے، قرآن کی تلاوت کرتے۔ آپ یہ فرماتے ہیں میں بلا ناغہ عشاء سے لے کر صبح تک ایک قرآن مجید کی تلاوت کیا کرتا تھا، ایک قرآن مجید کی تلاوت کیا کرتا تھا، اور پھر عشاء کے وقت وضو کرتے، ساری رات عبادت میں گزار دیتے۔ اسی وضو کے ساتھ آپ فجر کی بھی نماز ادا کرتے تھے، فجر کی بھی نماز ادا کرتے تھے۔ اللہ نے آپ کو ایسا مقام دیا، اللہ نے آپ کو ایسا مرتبہ دیا۔ جب بغداد کے اندر دور دراز تک لوگوں تک آپ کی بات پھیل جاتی ہے، یہاں پر ایک ایسا اللہ کا ولی ہے اور جس کا مرتبہ مقام، جس کی شان دور دراز تک پھیلی ہوئی ہے، لوگوں تک یہ بات پہنچتی ہے۔ کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جن کے دلوں کے اندر یہ بات ہوتی ہے اس کو اتنا مقام مل گیا ہے، وہاں کے 100 علماء آپس میں مشورہ کیا، ہم ایسا کرتے ہیں ایک ایک مسئلہ ہم ایسا لے کر جاتے ہیں، 100 ہم لوگ ہیں، 100 علماء ہیں، جب جا کر ہم ایک ایک سوال پوچھیں گے نا وہ جواب نہیں دے سکیں گے، ہم لوگوں کو بتائیں گے دیکھیں یہ کیسا ہے اللہ کا ولی، یہ کیسا ہے اللہ کا ولی۔ 100 علماء آپ کی اس مجلس کے اندر چلے گئے، اپنے دلوں کے اندر سوال لے کر گئے کہ ہم یہ سوال کریں گے، ان سے یہ سوال پوچھیں گے۔ جب سرکار عبد القادر جیلانی آئے، کرسی پر تشریف فرما ہوئے، آپ نے آنکھیں بند کی، مراقبہ کیا۔ جب آپ نے مراقبہ کیا تو آپ کے سینے سے کہ ایسی نورانی تجلی نکلی، ایسی تجلی نکلی جو 100 علماء کرام آئے ہوئے تھے ان کے سینوں پر پڑی۔ جب سینوں پر پڑتی ہے سارے چیخو پکار کرنی شروع کر دیتے ہیں، اپنے کپڑے پھاڑ دیے، اپنے امام شریف اتار دیے۔ سرکار عبد القادر جیلانی نے جب آنکھیں کھولی، یہ تڑپ رہے تھے اور آپ سے کوئی گفتگو بھی نہیں ہوئی، بات بھی نہیں ہوئی، مسائل کے بارے جو مسائل لے کر آئے تھے، مسئلے پوچھنے آئے تھے، اس کے بارے میں کوئی بات نہیں ہوئی تھی۔ قربان جائیں میرے پیران پیر عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی، آپ ایک ایک کر کے اٹھا کر
سینے سے لگاتے گئے اور جو دلوں کے اندر مسئلے لے کر آئے تھے آپ جواب بھی بتاتے گئے، آپ ان مسائل کے جواب بھی دیتے گئے۔ سب علماء کرام کے آپ نے سوالوں کے جواب دیے، جو دلوں کے اندر سوال لیے ہوئے تھے۔ جب وہ لوگ ہوش کے اندر آئے، اس شخص نے سوال کیا تمہیں کیا ہو گیا تھا کہ تم نے اپنے کپڑے بھی پھاڑ دیے، اپنے امامِ شریف اتار دیے؟ انہوں نے جواب دیا جب ہم سرکار عبد القادر جیلانی کے پاس آئے تھے ہمیں ایسا محسوس ہوا ہمارے سینوں سے علم کو نکال دیا گیا ہے، ہمارے سینوں سے علم کو نکال دیا گیا ہے، ہمارے سینے خالی ہو گئے تھے، ہم نے اس لیے چیخ و پکار شروع کی تھی۔ اور پھر جب سرکار عبد القادر جیلانی نے دوبارہ ہمیں سینے سے لگایا اور ہمارا علم بھی واپس آ گیا اور پہلے سے زیادہ ہمارے سینے علم کے لیے کھل گئے ہیں، ہمارے سینے علم سے کھل گئے ہیں۔ جب آپ بغداد کے اندر تھے، جب وائز کرتے لوگ چند ایک ہوا کرتے تھے، دوپہر کا وقت تھا، سوئے ہوئے تھے، آقا علیہ السلام کا دیدار نصیب ہوا، حضور کا دیدار نصیب ہوا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا میرے فرزند کیا بات ہے، آپ لوگوں کے اندر وائز کیوں نہیں کرتے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ عربی ہیں میں اجمی ہوں، اور میں ان کے درمیان کیسے بیان کروں، کیسے واعظ کروں؟ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اے عبد القادر اپنا منہ کھول، اپنا منہ کھول۔ جب عبد القادر جیلانی نے اپنا منہ کھولا تو آقا علیہ السلام نے 7 مرتبہ اپنا لعاب دہن عبد القادر جیلانی کے منہ کے اندر ڈالا، اپنا لعاب دہن 7 مرتبہ آپ کے منہ کے اندر ڈالا، اور آپ کے ساتھ علی المرتضی شیر خدا بھی تھے، اور آپ نے فرمایا عبد القادر اپنا منہ کھولو۔ آپ نے 6 مرتبہ لعاب دہن اپنا منہ کے اندر ڈالا، عبد القادر جیلانی کے منہ کے اندر۔ آپ نے عرض کی اے علی کیا بات ہے؟ حضور نے 7 مرتبہ ڈالا ہے، آپ نے 6 مرتبہ ڈالا ہے۔ آپ نے فرمایا عبد القادر میں حضور کا غلام ہوں، میں حضور کی برابری نہیں کر سکتا، میں حضور کی برابری نہیں کر سکتا۔ اور میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا عبد القادر لوگوں کے اندر واعظ کرو۔ آپ فرماتے ہیں جب میں بیدار ہوا اور میرے سینے کے اندر علم کا سمندر ٹھاٹھے مار رہا تھا، ٹھاٹھے مار رہا تھا، آپ فرماتے ہیں جب میں نے واعظ دینا شروع کیا، دور دراز سے لوگ سفر کر کے آتے تھے، اور لوگ گھوڑوں پر سوار ہو کر آتے تھے، اونٹوں پر سوار ہو کر آتے تھے، خچروں پر سوار ہو کر آتے تھے۔ آپ فرماتے ہیں 70,000 لوگوں کا اینی ٹائم مجمع ہوتا تھا، ایک وقت کے اندر 70,000 لوگوں کا مجمع ہوا کرتا تھا۔ اتنا مجمع ہو، ہم نے محفل کرنی ہو، پروگرام کرنا ہو، ہم کیا کرتے ہیں؟ لاؤڈ سپیکر کا اہتمام کرتے ہیں، ہم ساؤنڈ کا اہتمام کرتے ہیں۔ کیوں کرتے ہیں؟ تاکہ لوگوں تک آواز سب تک برابر جائے۔ لیکن قربان جائیں 70,000 لوگوں کا مجمع ہو، کوئی لاؤڈ سپیکر کا رواج بھی نہ ہو اور کوئی ساؤنڈ سسٹم بھی نہ ہو۔ آپ فرماتے ہیں جب میں لوگوں کو واعظ دیا کرتا تھا اور میری آواز پہلے سے لے کر آخرے تک جیسے پہلا سنتا تھا آخری بندے تک ایسی برابر آواز پہنچتی تھی، ایسی آواز پہنچتی تھی۔ وجہ کیا تھی؟ یہ میرے آقا علیہ السلام کی لعاب دہن کی برکت تھی، لعاب دہن کی برکت تھی۔ ایک اللہ کے ولی تھے جن کا نام تاج العارفین محمد کیس رحمت اللہ علیہ تھا۔ بغداد کے اندر آپ بڑے پائے کے اللہ کے ولی تھے۔ جب آپ بھی لوگوں کو واعظ کرتے تھے ہزاروں کا مجمع ہوا کرتا تھا، جس کے اندر مشائخ بھی ہوتے تھے۔ عبد القادر جیلانی آپ تعلیم حاصل کر رہے تھے، ابھی نوجوان تھے۔ جب آپ کو پتہ چلتا ہے ان کی مجلس میں چلے گئے، تعریف سنی،
جب آپ وہاں پر گئے، تاج العارفین محمد کیس رحمت اللہ علیہ نے جب عبد القادر کو دیکھا، اللہ کے ولی تھے، صاحب بصارت تھے، جب وہ آپ ان کی مجلس کے اندر آئے، محفل کے اندر آئے، آپ نے بندے کو اشارہ کیا، اس نوجوان کو محفل میں نہیں بیٹھنے دینا، باہر نکال دو، ان کو باہر نکال دو۔ ایک شخص جاتا ہے، سرکار عبد القادر جیلانی کو پکڑ کر محفل سے باہر نکال دیتا ہے، آپ اس محفل میں نہیں بیٹھ سکتے۔ تھوڑی دیر گزرتی، اب دوبارہ پھر آ جاتے ہیں، پھر انہوں نے دیکھا، شخص کو عرض کیا اس کو محفل میں نہیں بیٹھنے تھا، باہر نکال دو۔ آپ چلے گئے، تیسری مرتبہ پھر آ گئے۔ جب تیسری مرتبہ آپ پھر آئے، آپ نے ایک بندے کو اشارہ کیا، اس کو میرے پاس لے آؤ۔ جب عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی کو آپ کے قریب لایا گیا، آپ نے کھڑے ہو کر آپ کے پیشانی پر بوسہ دیا۔ تاج العارفین محمد کیس رحمت اللہ علیہ نے آپ کی پیشانی پر بوسہ دیا۔ آپ نے فرمایا، عبد القادر میں دیکھ رہا ہوں میرے بعد ایک ایسا وقت آنے والا ہے، آپ قطب الاقطاب کے مرتبے پر فیض ہونے والے ہیں، قطب الاقطاب کے مرتبے پر، بلند مرتبے پر فیض ہونے والے ہیں۔ آپ نے لوگوں کو اشارہ کیا، لوگوں کھڑے ہو جاؤ اور اس نوجوان کو دیکھ لو اور اس نوجوان کی تعظیم کرو، میرے بعد بغداد کے اندر اللہ تعالیٰ اس کو قطب الاقطاب کے مرتبے پر فیض فرمائے گا۔ اور پھر آپ نے کہا، اے عبد القادر ایک ایسا وقت بھی آئے گا اور پھر منبر پر آپ تشریف فرما ہوں گے، آپ لوگوں کے اندر یہ کہیں گے کہ میرا یہ قدم تمام ولیوں کی گردن پر ہے۔ آپ نے فرمایا سارے ولی گردنیں جھکا دیں گے، یہ کہیں گے عبد القادر آپ کا قدم ہماری گردن پر نہیں بلکہ ہمارے سروں پر بھی ہے، ہماری آنکھوں پر بھی ہے۔ تاج العارفین نے یہ بتا دیا ایک ایسا وقت آنے والا ہے۔ اور پھر دوسری بات کہی، آپ نے فرمایا، اے عبد القادر، داڑھی کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں، میرا بھی خیال رکھنا، میرا بھی خیال رکھنا۔ اور پھر یہ بتا دیا، اے عبد القادر، مثال دے کر، جب مرغ بولتا ہے تو چپ ہو جاتا ہے، جب مرغ بولتا ہے تو چپ ہو جاتا ہے، اے عبد القادر تیرا مرغ ایسے بولے گا جو قیامت تک جاری و ساری رہے گا۔ یعنی مثال دے کر فرمایا، عبد القادر ہم جیسے ولی اور جب ہم پیدا ہوتے ہیں ہمارا نام یکدم خاموش ہو جاتا ہے، لیکن عبد القادر تیرا چرچا قیامت تک رہے گا، تیرا سلسلہ، تیرا چرچا قیامت تک رہے گا۔ آج دیکھ لے اتنے سال گزر گئے ہیں، عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی کا چرچا دن بدن بڑھتا جا رہا ہے، 11ویں والے کا بھی بڑھتا جا رہا ہے، 12ویں والے کا بھی بڑھتا جا رہا ہے، دن بدن بڑھتا جا رہا ہے، چرچا زیادہ ہوتا جا رہا ہے۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے ہمیں